یہی سبب ہے، ایک ہی سبب ہے دونوں کا۔ ہاں ہم کمزور ہیں، ہمارے عمل کھوٹے ہیں، ہم کس منہ تبلیغ کریں؟ ایک آیت سن لو کہ میرے اللہ نے کرم کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، ڈرو نہیں، مجھے پتا ہے سارے کوئی ابو بکر بن سکیں گے، سارے کوئی عبد القادر جیلانی بن سکیں گے، سارے کوئی جنید بغدادی بن سکیں گے۔ خیرو میں تمہیں ایک بڑا حوصلے والا اور بڑے خوشخبری والا تمہیں کلام سناتا ہوں۔ قل قرآن میں جتنی دفعہ قل آیا ہے نا، اس کے بعد بڑی اہم بات آئی ہے۔ قل کہو، کہلوایا گا کیا؟ هو اللہ احد۔ ایک مثال دے رہا ہوں، قل هو اللہ احد، قل افتأمرونی، قل کیا؟ افتأمرونی اعبد غیر اللہ ایھا الجاہلون۔ یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو یہاں ہے قل، اے میرے نبی کہو کیا؟ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے حبیب اعلان کر، یہ ہے میرا راستہ، کیا؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو پاک معصوم ہے میرا نبی، تو بلا سکتا ہے۔ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، انا میں بھی ہوں، ومن اتبعنی جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، کوئٹے کا، چمن کا، سنجابی کا، کلات کا، مستونگ کا، پنجاب کا، ہند کا، سندھ کا، وہ بھی میرے والا کام کریں گے، وہ بھی میرے ساتھی۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اکیلا نہیں، میں بھی اور میری امت بھی، ہم دونوں یہ کام کرتے ہیں۔ کیا؟ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کیسا کام ہے؟ ہاذا بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہذہ کیوں کہا ہے؟ ہذہ مؤنث ہے، ہاذا مذکر ہے، اور ہذہ مؤنث۔ ہذہ کہنے میں اشارہ یہ ہے کہ یہ کام محبت کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہے، اور آنکھیں دکھانے کا نہیں، آنکھیں بچھانے کا ہے۔ جیسے عورت کو ڈانٹ ڈپٹ سے چلاؤ گے تو پس کے زندگی گزارے گی، کبھی تمہیں دل نہ دے سکے گی، اور اگر اس کو محبت دو گے تو سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دے گی۔ اپنی بیویوں سے اظہار محبت حکم ہے۔ تم تو کہتے ہو ہماری شان کے خلاف ہے بیوی کو سلام کرنا، اور تمہارا نبی اپنی بیوی کو بٹھا کے لقمے بنا کے کھلاتا تھا۔ اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنی بیویوں کے لیے آٹا گوندتے تھے کہ روٹی تم پکاؤ گی، آٹا میں گوندوں گا۔ تمہاری تو چائے مطلب کہ نہ بنے تو بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو۔ ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ اخلاق کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے، یہ الفت کا کام ہے، یہ بدتمیزی کے ساتھ، یہ درست لہجوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی حقارت کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی ڈانٹ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والا اگر کام شروع ہو گیا تو تبلیغ تو کوئی نہیں ہو رہی، کوئی اور کام ہو رہا ہے۔ ہذہ میرے نبی نے کہا قواریر، انجشہ قواریر، آپ انجشہ صحابی ہیں، وہ اونٹ لے کے چلتے تھے اور خود ہی پڑتے تھے، اونٹ تیز ہو جاتے تھے تو اس پر بیٹھی تھی مستورات، آپ کی بیگمات، تو آپ نے کہا انجشہ، اور یہ شیشے ہیں، شیشے آرام سے چلو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو معروف ہے کہ یہ نازک ہیں، نازک، ان کو آرام سے لے کے چل، اور اس کا دوسرا مطلب ہے یہ شیشے ہیں، شیشے کا کام کیوں ہے؟ شیشے میں ایک عیب ہے، یہ ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں، اشارہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تم نے اور اس کا دل ٹوٹ گیا پھر مرتے دم تک کبھی جڑ نہ سکے گا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ ماں کے قدموں تلے جنت، ایک بیٹی کی شادی کرو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جاؤ، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کرو جنت میں یوں ہو جاؤ کہ یوں میرے ساتھ ایسے جائے گا، ایسے۔ بہنوں کا حق ادا کرے، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، ان کی پرورش کی، ان کا شادی کی، پھر ان کا وراثت میں حق دیا۔ میں روز یہ بیان میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ پورے بلوچستان میں بہنوں کو بھائی اپنے باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے، اور یہ سندھ کا بھی یہی حال ہے، اور یہ سرحد کا بھی یہی حال ہے۔ پنجاب میں اب تبدیلی آ رہی ہے،
لوگ اپنی بیٹیوں کو حصہ دینا شروع کر چکے ہیں. پہلے نہیں، پہلے ضلع ملتان میں میرا باپ پہلا آدمی تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو پوری زمین حصے میں دی تھی، اور سارے زمیندار اس کے گلے پڑ گئے تھے، کیوں دیتی جانا ہے، ولسڑیاں تھیں آپ سنسا کوڑے ہو. یعنی میرا باپ مطلوب ہو گیا کہ کیوں دیا تو نے بیٹیوں کو حصہ. لیکن اب ایک فضا بنی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بھائی اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا تمہارے ہاں اس کا رواج پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، لیکن شنید یہی ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیتا. یہ ظلم عظیم، یہ جرم عظیم، یہ بہت بڑا ڈاکہ، یہ بہت بڑی چوری، اور یہ سارے رزق کو حرام کر دینے والی چیز ہے. میرے نبی نے کہا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، شادی کے بعد بھی حال پوچھتا رہا تو جنت واجب ہو گئی. ہذه یہ سب اشارہ اس طرف ہے کہ یہ محبت کا کام ہے، بچھ جانے کا کام ہے، تواضع کا کام ہے. اس لیے مؤنث لفظ لایا، مذکر لفظ نہیں لایا، مؤنث لفظ لایا. اس میں امیر بھی ہے تو وہ کہے بھائی اگر ایسا ہو جائے تو کیا خیال ہے، یہ کیا جائے، ہم کہہ رہے ہیں کیا جائے. یہ دعوت کا راستہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کرو، یہ دعوت کا راستہ نہیں. یوں اگر کر لیا جائے تو کیا خیال ہے. یہ ہے ہذه عورت جس روپ میں بھی ہے اس کی عزت اور احترام ہے. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں صورت تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کرے تمہارے ماں باپ سلامت ہوں، جن کے مر گئے اور وہ گستاخ تھے، ان کے لیے بھی راستہ ہے، ان کے لیے قرآن پڑھو، نفل پڑھو، دعا کرو، رو دھو تو وہ گستاخیاں مٹ جائیں گی. لیکن جن کے زندہ ہیں وہ تو ابھی منا لو اور خدمت کر لو اور جنت کی راہیں بنا لو. کہ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا، اور ادھر میرے گھر کے در کے کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پیچھے پوری کروں گا، آپ حکم فرمائیں کیا کہنا ہے. یہ سب ہی کے ہیں. میرے استاد ہیں مولانا جمشید صاحب دامت برکات، میں نے ان سے قرآن پڑھا. میں ان کے لیے شہد لے کر گیا جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا. میں نے کہا جی میں شہد لایا ہوں. کہاں سے؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو اب میرے استاد کا سوال سنو. ایک شہد کی بوتل اور اس زمانے میں 8-10 روپے کی، یہ 77-78 کے بعد مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا. اللہ اکبر. جسے حلال حرام کی تمیز ہو وہ کیسی احتیاط کرتا ہے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں نہیں حصہ دیا. میں کہا اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بھائی تھے. اگر کوئی ہوتی تو نہ دیتے، پکی بات، کیوں رواج ہی کوئی نہیں تھا. پھر کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا حالے میں جمع آئی کوئی نہ ہو سے کیا پوچھے جائیں گے میرے جمن سے سوال. میں کہا میرے پیدا ہونے کے پہلے کے سوال تو نہ کرو استاد جی، میرے ہوش میں آنے کے سوال کرو. تو پھر ہنس پڑے، کہنے کا اچھا ٹھیک ہے رکھ دو. یہ اس قدر نازک ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو حساب دینے والا وہ کہہ رہا ہے تیرے دادے نے زمینوں میں سے حصہ دیا تھا بہنوں کو. میں نے کہا جی میرے ہوش سے پہلے میرا دادا مر گیا، مجھے کوئی پتا نہیں. ہی کا مطلب بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ محبتوں کا، الفتوں کا، چھپانے، عورت کو چھپایا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے. ہی اپنے ساتھیوں کے عیب چھپاؤ، اپنے ساتھیوں کے عیب چھپاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوربینیں نہ لگاؤ، بلکہ اپنے ساتھیوں کے، پڑوسیوں کے، بھائیوں کے، دوستوں کے عیب چھپاؤ. میرے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے عیب چھپ جائیں. آپ نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا. ہذه سبیل. اب اس کا سبیل کو جوڑو. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل ہے سبل سے، اور سبل کہتے ہیں بارش کو. اور بارش کیا کرتی ہے کہ جہاں ہوتی ہے زمین سرسبز ہو جاتی، جہاں ہوتی ہے گرم ہوائیں ٹھنڈی ہو جاتی، جہاں ہوتی ہے پھول کھل جاتے ہیں، جہاں ہوتی ہے وہاں باہر آ جاتی ہے. تو سبیلی دعوت اللہ یہ وہ پانی ہے، جب اس کی دلوں پر بارش ہوگی تو تمہارے دلوں میں بہار آ جائے گی، تمہارے یہاں پھول کھلیں گے، تقوی کے، محبت کے، سخاوت کے، علم کے، زہد کے. ارے سبیل میں اتنی لمبی تفصیل ہے کہ میرا گلا اب ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن میں تمہیں صرف اشارے کر دی ہیں. اب ان دونوں کو جوڑ دو، ان دونوں کو جوڑ دو. پہلے ہادی میں نے کہا، پھر سبیلی کہا. ہے کیا؟ ادعو الی اللہ،
یہ میرا راستہ ہے. کیا جی؟ کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ بھی کوئی کام ہے اللہ کے بندے ہیں؟ میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری امت بھی ہے. یہ بڑا عظیم کام ہے. کیسے عظیم کام ہے؟ اب میں دونوں لفظ جوڑتا ہوں، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اب تم میرے لہجے میں غور کرنا. ابھی میں اس آیت کو پڑھنے لگا ہوں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب غور کرنا. میں کہہ رہا ہوں قل هذه سبیلی، هذه سبیلی. کوئی لہجے میں فرق آیا؟ سمجھ فرق آیا؟ اچھا شاید پورا پتہ نہ چلے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نئی لینڈ کروزر خریدتا ہے، کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. یہ کبھی محسوس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہیں زمونگا، کیا کہتا ہے پٹھان؟ زمونگا کہ مونگا؟ ہیں سامان گاڑی دے، کہتا سامان گاڑی دے. اور جس کے پاس سائیکل ہو کبھی کہتا سامان سائیکل دے. وہ تو بیچارہ غریب کر بھائی اپنی ہے. وہ جو لینڈ کروزر کہتا تو تمام گاڑی دے. اس مثال کے بعد اب آؤ ادھر. عرب جو تھے نا وہ اپنے نسب پر، حسب پر، شاعری پر، شجاعت پر، دلیری پر، فتوحات پر اور اپنے فصاحت پر، خطابت پر بڑے عجب عجب قسم کی چیزیں تھی جس پر وہ فخر کرتے تھے. تو میرے اللہ نے کہا میرے حبیب تو بھی کہے میرے لیے بھی ایک فخر کی چیز ہے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اکیلے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میری امت کو بھی خوش ہو جانا چاہیے، میری امت کو بھی فخر کرنا چاہیے، میری امت کو بھی سر بلند کرنا چاہیے، اور میری امت کو بھی اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ سب سے عظیم دنیا کا کام میرے اللہ نے میری امت کو دے دیا. انا ومن اتبعنی. اگلی سنو گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہائے 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 ہائے. پیچھے بات کیا ہوئی ہے؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اب بھائی ساری دنیا میں جانا پھرنا ہے تو اس کے لیے بولو بھائی کون تیار ہے؟ مورخہ 24 اپریل سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مرکز کوئٹہ میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا شیطان کے جال. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 68229999.